بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ جو تضاد ہے، جس کو ہم لڑائی تو نہیں، جھگڑا کہتے ہیں آپس میں، وہ کیسے شروع ہو جاتا ہے. اس کے تین اقسام ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ہے اچھا تضاد، جو ہمارے گھروں میں اکثر ہمارے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں خواتین و حضرات، بچے بوڑھے سب، ہم ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں، اور دلائل سے اس کو جو ہے نا ایک نتیجے پہ ہم پہنچ جاتے ہیں، اور وہی نتیجہ جو ہے ہم پھر آگے اس کو لاگو کرتے ہیں خود پہ بھی اور اپنے اطراف میں بھی. یہ ایک اچھا تضاد ہے یا اچھا جھگڑا ہے. یہ عدالتوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک وکیل دوسرے وکیل کی جو ہے دوسرے دو سائڈ اپنے آرگومنٹس، اپنے جو دلائل ہیں وہ جج کو دیتے ہیں، اور جج اس دلائل کی روشنی میں پھر اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک ہوا اچھے کا. ایک ہے برا یہ کہ ہم جب آپس میں، یہ گھر میں بھی باہر بھی جہاں بھی ہو، جب ہم کسی بات شروع کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم ذاتی اٹیک حملے شروع کر لیتے ہیں. تم اس قابل نہیں ہو، تم یہ تھے، میں یہ ہوں. جب تو اور میں کا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جو ہے نا وہ وائلنس یا جو تشدد کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور تشدد سے پھر اور بھی آگے. اب اس کو ہم نے روکنا ہے. کس طرح روکنا ہے؟ کہ ہم جو اسی دلائل اگر ختم ہوئے تو پھر ہم چھوڑ دے دیں کہ بھائی جو ہے نا ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہو، یا میری اپنی مرضی، آپ کی اپنی مرضی. لیکن اگر ہم اس کو کنٹینیو کر لیں، اس کو شروع کر لیں، آگے بڑھیں، تو یہ اس میں آواز بھی کافی اونچی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم آواز سے دوسروں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آواز جو ہے ہماری اوپر ہو جائے تو لوگ آ جاتے ہیں، لوگ پھر اس میں جو ہے مختلف چیزیں، ہاں تم ٹھیک تھے، یہ غلط ہے، اس کو اور بھی آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ وائلنٹ یا جو تشدد والی کنفلکٹ ہے، یہ اور بھی آگے بڑھ جاتی ہے. پھر اس میں درمیان میں جو لوگ ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں. اچھے بھی آ جاتے ہیں، برے بھی آ جاتے ہیں. برے اس کو اور بھی مزید بڑھاتے ہیں، اچھے جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کر لیں. تو اس کو ختم کرنا چاہیے اپنے دلائل سے، یا اگر نہ ہو تو بس تم ٹھیک ہو یا میں غلط ہوں. اگر یہ بھی نہ ہو، بس تمہاری اپنی مرضی، میری اپنی مرضی. تو یہ سیکنڈ کا ہو گیا. تھرڈ جو ہمارا ہے، اس کو ہم کنفیوز، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ دو بچے لڑ رہے ہیں، درمیان میں ایک کا باپ بھائی کوئی آ گیا اور اس نے دوسرے کو مارنا شروع کیا. دوسرے سائڈ سے وہ بڑے آ گئے، اس نے بغیر پوچھے، بغیر کسی کے، اس کو چھوٹے کو بھی مارنا شروع کیا، بڑے کو مارنا شروع کیا، اور اس طرح بات بڑھتی گئی اور تشدد تک پہنچ گئی، قتل و غارت ہو گئی. کافی کیسز ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اخبارات میں بھی اور اس میں بھی. تو یہ چیزیں جو ہے پہلے اس کو کلیئر، یہ کنفیوز ہم اس کو ہوتے ہیں، جو کہ اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا، بس شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے بٹھایا دونوں بچوں کو، ایک سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، جس کی غلطی تھی اس کو کہا کہ بیٹے آپ کی غلطی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، دوسرا آپ کا بھائی ہے، اس کو ملایا، اس کو جو ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے، آئندہ جو ہے نا آپ اس طرح نہ کریں، تو ٹھیک، بات ختم ہو گئی. لیکن اب اس کنفیوژن میں جو کہ ہمارا کچھ ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہوا، اور ہم نے چھلانگ لگائی، تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. ہمارے مختلف اس کی میں نے یہ بحث اور تو میں سے اس میں اس مرحلے میں باہمی اعتماد اور احترام کا قائم رہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک فاصلہ رکھتے ہیں، بڑے کا، چھوٹے کا، تعلیم کا، اور اس کا کہ بھائی ٹھیک ہے بس کر لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہاں آپ کا جو ہے نا مجھ سے تجربہ زیادہ ہے، بڑوں کا تجربہ زیادہ ہے، رسپیکٹ بھی ہے، دینی بھی ہے، دنیائی بھی ہے، تو اس کو ہم اس میں جو رسپیکٹ کا عمل کچھ وقت تک ہو جاتا ہے. جب بھی ہم ذاتی آ جاتے ہیں تو پھر یہ ذاتی میں پھر ہم
گالی گلوچ اور اس میں بھی کہ تم یہ ہو میں وہ ہوں، تو اس میں فاصلے شروع ہو جاتے ہیں، اور فاصلے میں یہ پھر یہ ہے کہ اس میں ہم ڈائریکٹ جو ہمارا جو کسی کے ساتھ بات کرنے کا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا جو کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو کل میں نے بھی بات کی ہوک ہولڈ اور ہٹ، یعنی کہ آپ نے جو بات کرنی ہے کسی سے وہ اگر آپ نے ختم کیا تو آپ کی بات بالواسطہ ہو جائے گی، دوسرے کے تھرو ہو جائے گی. دوسرا جو ہے نا کبھی بھی آپ کی وہ بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ کبھی اس طریقے سے دوسرے کو نہیں پہنچا سکتا. کچھ مل ملا کے ادھر ادھر اس سے جو ہے افواہ سی بن جاتی ہے، اور افواہیں دو بندوں کے درمیان بھی اور دو ممالک کے درمیان بھی جنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہی افواہ جو پہنچ جاتی ہے دوسرے کو، تو دوسرا ایک آپ کو ایک درمیان کا جو بندہ ہے اور ایک سائڈ آپ کا جو لے رہا ہے، تو دونوں بندے جو ہے نا اپنی جانبداری، ہاں یہ تو میرا یہ تو واقعی آپ نے اچھا کیا، یا دوسرے سائڈ بھی کہتے ہیں آپ نے، تو یہ چیزیں جو ہے نا جانبداری کی طرف یہ آگے چلی جاتی ہیں. تیسرا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، تفریق، ہم اچھے ہیں دوسرے برے ہیں، تعلقات کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے. بس اس بندے نے یہ کیا، اب ہمارے ساتھ سب کچھ غم شادی ختم. تو جب یہ ختم ہو جاتی ہیں تو بالکل جو کمیونیکیشن کا جو ہمارے جو ایک دوسرے کے بات چیت کا وہ سلسلے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک قسم کی دشمنی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. یہیں پھر درمیان میں جو آپس میں جو افواہیں پھیلانے والے ہوتے ہیں یا دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھاتے بڑھا کے آخر کیا ہوتا ہے کہ یہ تشدد اور اس میں اور پھر لڑائی مار پٹائی اور اس سے آ جاتی. یہی چیزیں پھر ہمیں آگے لے جا کے بہت مسائل اور کہ ہم بھائی کس طریقے سے اس سے نجات، وہیں جو 5-6 منٹ 10 منٹ کی بات ہوتی ہے وہ پھر ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کرتی ہے، اور اس مسائل کے حل کے لیے پھر ہم ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پاس پہلے جو ہے اگر چھوٹا سا مسئلہ ہو اس کے لیے، تو اب تو بھی کافی لوگ موجود ہیں کمیونٹی میں جو کہ اس پہ انٹروین کر لیتے ہیں، آ جاتے ہیں، اس کو صفائی حل تلاش کر لیتے ہیں اور اس کو حل کر لیتے ہیں. لیکن اگر یہ حل نہ ہوا تو ہم پھر عدالتوں میں، کورٹ میں اور اس میں چلے جاتے ہیں. میں جو ریسرچ کر رہا تھا تو بلوچستان میں ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ پہلے ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہمارے نہیں مانتے تو پھر عدالتوں اور پولیس کے چکر لگا لیتے ہیں، جو وہاں سے تھک جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آتے ہیں، اور پھر ہم کی صلح صفائی جو کر لیتے ہیں تو وہ دائمی ہوتی ہے. تو دائمی جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے کہ اس میں جو ہمارے دستور ہے، جو ہمارے کو اسلامی قانون ہے یا جو ہمارے دوسرے قانون ہیں، روایتی قانون ہے، اس کے مطابق وہ بڑے فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کو مل ملا لیتے ہیں، اس کی کدورت جو ذہنوں میں اور دلوں میں اس کو صاف کر لیتے ہیں، اس کو کھانے پہ بلا لیتے ہیں، دونوں آپس میں مل بیٹھتے ہیں. اگر بڑی بات ہو تو قرآن مجید درمیان میں لایا جاتا ہے، کمیونٹی کے سامنے ان کو جو ہے نا بٹھایا جاتا ہے، علماء اس میں اپنی جو ہے رول پلے کرتے ہیں. تو اس سے وہ سارے جو ذہنی اور یہ، اور دیکھیں ہمارے اکثر جو ہے نا کہ اسلام کے مطابق ہے قصاص، کہ ہم جو بدلہ ہے وہ لے لیں، وہ آپ کو حق ہے. اب آپ نہیں لے سکتے، عدالت جو ہے یا قاضی وہ دیکھے گا اور اس کے بعد آپ کو حق دے گا کہ آپ واقعی اس نے قتل کیا اور آپ کر لیں. دوسرا ہے خون بہا، منی، جو ہم پیسے دیتے ہیں کسی کہ وہ تکلیف دینے کے یا کسی کو جو ہے نا ہم نے نقصان پہنچایا اس کا. اور تیسرا ہے اللہ کے لیے اس کو معاف کرنا. اکثر لوگ یہ تیسرے کے لیے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے. وہ تھک جاتے ہیں کورٹ سے اور اس سے کہتے ہیں کہ بس یہ ختم کر لیں یہ چیزیں. تو یہ جو 2-3 اسلامی ہیں اس میں ہمارے، میں نے اکثر دیکھا ہے، ہم نے جو روا جوڑا جو ہمارے ہوتے ہیں ریکنسیلیشن وغیرہ، اس میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ تیسری جو آپشن لے لیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا. یہ تو کنفلکٹ کی بات ہو گئی، انشاءاللہ آگے بھی اس پہ بات کریں گے.
اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. سب کو دعائے سلام. السلام علیکم.